فاسألوا أهل الذكر الجمعة 11 صباحا۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک جو یہ وقت ہے، اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 130 کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات کے اندر رب العالمین نے خود اپنا ذکر کرنے کی قرآن پاک میں ترغیب دی ہے، اور چنانچہ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مذکور ہے، یسبح حتی ظن ان الشمس قد طلعت، کہ وہ اللہ کے رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، پھر اشراق کی نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک موجود ہے، اور اسی طریقے سے شرح جامع الصغیر کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس ساعۃ تقسم فیہا الارزاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو وقت ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے، اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ تو کتنا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے شعب الایمان کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آرام کر رہی تھی، مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے اٹھایا اور جگایا اور فرمایا، یا بنیۃ قومی اشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری بیٹی اٹھو، اور اٹھ کر کے اب اللہ نے رزق تقسیم کرنے کا یہ وقت ہے، اللہ کا رزق حاصل کرو اور غفلت والوں میں سے تم نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے اندر رب العالمین بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن سے بھی معلوم ہوا کہ یہ وقت ذکر و اذکار کا وقت ہے، احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ وقت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ تو اس لیے اس وقت کے اندر سونا اور جو ہے نیند کرنا، علماء نے لکھا بغیر کسی شدید مجبوری کے مکروہ ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سونا نہیں چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے، اور ذکر کرنے کی برکت سے اللہ رزق میں وسعت دے گا۔ اب ہمارے محترم بھائیوں، کئی دوست ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تو فجر ہی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ گئی اور پھر سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد تک سو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، پھر اس کے بعد ان کی آہ و بکا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے پریشانی میں مبتلا کر دیا، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، مال کی تنگی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنے بھی ہمارے اوپر مصیبتیں بلائیں آ رہی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم یہ ترتیب بنا لیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے حدیث مبارک کے مطابق، انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ ہمارے ہر کام میں برکت دے گا، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے گھر کے دروازے پر اللہ ہمارا رزق پہنچائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم دیکھتے نہیں ہو 21ویں پارے کے اندر کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے پھر رہے ہو۔ اللہ يرزقها وإياكم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔